السلام علیکم دوستو، اگر آپ کے انورٹر اے سی کے ڈسپلے پر اچانک سے E4, E1, P0, PL, F0, E5 یا کوئی اور ایرر کوڈ آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کوڈ دراصل اے سی کی زبان ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ سسٹم میں کوئی ایشو پیدا ہوا ہے یا ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی اہم بات یہ جان لیں کہ ہر ایرر کوڈ کا مطلب ہر برانڈ میں مختلف ہوتا ہے۔ جیسے E1, E5, E4 یہ ہر کمپنی کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک برانڈ میں E1 کمیونیکیشن ایرر ہو سکتا ہے تو سیم ایرر دوسرے برانڈ میں سینسر کا ایرر کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا صرف کوڈ دیکھ کر پارٹس تبدیل کرنا ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عام ایرر کوڈز کی ممکنہ وجوہات، ابتدائی چیکنگ اور صحیح حل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بات کریں E1 ایرر کوڈ کے بارے میں، یہ سب سے زیادہ آنے والا ایرر کوڈ ہے۔ زیادہ تر انورٹر اے سی میں E1 کا تعلق انڈور اور آؤٹ ڈور یونٹ کے درمیان کمیونیکیشن فیلئر سے ہوتا ہے، اگرچہ کچھ برانڈ میں اس کا مطلب مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کے کمیونیکیشن کیبل جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، آپ کی وائرنگ لوز ہو سکتی ہے، آپ کا آؤٹ ڈور پی سی بی خراب ہو سکتا ہے، یا انڈور کا جو پی سی بی ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کی جو پاور سپلائی ہے اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دونوں یونٹس کی پاور بند کر دیں، پھر آپ اپنی کمیونیکیشن وائر چیک کریں، پھر اس کے بعد آپ کنیکٹر چیک کریں وہ ڈھیلے نہ ہوں، اور پھر آپ اپنی وولٹیج سپلائی کو چیک کریں کہ وہ درست طریقے سے آپ کے کنڈیشنر کے اندر آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر وائرنگ درست ہے اور پھر بھی E1 ایرر برقرار ہے تو پھر آپ کو اپنے پی سی بی کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں E4 ایرر کوڈ کے بارے میں۔ زیادہ تر برانڈز میں ٹمپریچر سینسر یا ہیٹ ایکسچینجر سینسر سے متعلق E4 کا ایرر ہوتا ہے، لیکن کچھ برانڈ کے اندر اس کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں یا تو آپ کا جو سینسر ہے وہ اوپن سرکٹ ہو گیا ہے، یا آپ کا سینسر شارٹ سرکٹ ہو گیا، یا آپ کے جو سینسر کے کنیکٹر ہیں وہ لوز ہیں، یا آپ کا سینسر خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ صورت ہو سکتی ہیں آپ کے E4 کے ایرر کی۔ آپ اس کو چیک کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے آپ سینسر کی جو ریزسٹنس ہے اس کو چیک کریں، اس کے بعد کنیکٹر کو آپ دوبارہ لگا کر دیکھیں اور سینسر وہی استعمال کریں جو اصل کمپنی سینسر دیتی ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں E5 ایرر کوڈ کے بارے میں۔ یہ مختلف کمپنیوں میں مختلف معنی رکھتا ہے۔ اکثر برانڈ میں اس سے پیدا ہونے والے مسائل وولٹیج پرابلم، اوور کرنٹ پروٹیکشن، انڈور ٹو آؤٹ ڈور کمیونیکیشن فالٹ یا ٹمپریچر سینسر کا فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے E5 ایرر کوڈ کے لیے آپ ہمیشہ ایئر کنڈیشنر کا ماڈل نمبر اور اس کے سروس مینول سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں F0 کے بارے میں۔ پاکستان میں یہ کافی مشہور کوڈ ہے۔ انورٹر اے سی ماڈل میں F0 مختلف وجوہات کی بنا پر آتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ آپ کی جو ریفریجرینٹ ہے وہ لیک ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ آپ کے سینسر کا ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے آؤٹ ڈور فین یا ٹیمپریچر سینسر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ صرف F0 دیکھ کر فوراً سے گیس چارج مت کروائیں۔ پہلے یہ معلوم کریں کہ گیس لیک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ سینسر وغیرہ چیک کریں، پھر آؤٹ ڈور فین چیک کریں، اور پھر اگر لیک موجود ہو تو لیک ریپیئر کروا کے اس کے بعد ہی گیس چارج کریں کمپنی کے چارٹ کے حساب سے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم PL ایرر کوڈ کے بارے میں۔ PL ایرر کوڈ عام طور پر انورٹر ماڈیول یا پاور پروٹیکشن سے متعلق ہوتا ہے۔ کچھ سسٹم میں اس کا مطلب انورٹر ماڈیول ٹمپریچر زیادہ ہونا، IPM پروٹیکشن یا پاور ماڈیول فالٹ ہوتا ہے۔ ممکنہ وجوہات کیا ہوتی ہیں PL کی؟ تو اس میں آپ کا آؤٹ ڈور یونٹ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، کنڈنسر فین آپ کا بند ہوتا ہے، یا کولنگ فین آپ کا بند ہوتا ہے، یا جو IGBT ماڈیول ہے وہ آپ کا خراب ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ اچھے طریقے سے کنڈنسر کو سروس کروائیں، اپنے اے سی کو سروس کروائیں، فین جو آؤٹ ڈور کا ہے اس کو آپ چیک کریں، اس کے بعد آپ اپنے وولٹیج میئر کریں، اور اگر آپ کا IP ماڈیول یا IGBT ماڈیول خراب ہے تو پھر آپ اس کو ریپیئر کروا سکتے ہیں کسی اچھے ٹیکنیشین سے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں P0 ایرر کے بارے میں۔ یہ اکثر انورٹر ڈرائیو یا IGBT پروٹیکشن سے متعلق ہوتا ہے۔ اس ایرر میں ممکنہ وجوہات IPM خراب ہو سکتا ہے، کمپریسر لاک ہو سکتا ہے، یا آپ کے پی سی بی کے اندر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، یا کرنٹ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، تو پھر بھی P0 کا ایرر آتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں P1 ایرر کے بارے میں۔ یہ عموماً وولٹیج پروٹیکشن سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات
ہو سکتی ہیں، آپ کا جو وولٹیج ہے وہ لو ہو، یا آپ کا وولٹیج ہائی ہو، یا آپ کا جو نیوٹرل وائر ہے وہ لوز ہو، یا آپ کی جو وولٹیج اسٹیبلائزیشن ہے وہ خراب ہو، تو پھر آپ کا جو P1 کا ایرر کوڈ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایرر کوڈ آئے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، کسی بھی اے سی پر ایرر آنے کی صورت میں پاور آف کر دیں، 5 سے 10 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد دوبارہ پاور آن کریں۔ اس کے ساتھ آپ ایئر فلٹر صاف کریں، آؤٹ ڈور یونٹ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، وولٹیج چیک کریں، وائرنگ وغیرہ چیک کریں۔ اگر ایرر دوبارہ آ جائے تو اسے نظر انداز بالکل مت کریں۔ وہ غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، صرف ایرر کو دیکھ کر گیس بھروا لینا، یا پی سی بی سینسر بغیر دیکھے تبدیل کروا لینا، یا کمیونیکیشن وائر چیک کیے بغیر آؤٹ ڈور بورڈ بدل دینا، یا لو وولٹیج کے باوجود اے سی کو چلتے رہنے دینا، یا بار بار ایرر کوڈ کو ریسیٹ کرنا۔ یاد رکھنے والی بات سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ کے اے سی پر F0 E4 E5 E1 یا PL آ رہا ہے تو صرف کوڈ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ آپ برانڈ، ماڈل نمبر، سروس مینول، الیکٹریکل میجرمنٹس، سینسر ٹیسٹنگ، وولٹنگ ٹیسٹنگ، ان سب کی بنیاد پر ڈائگنوز کریں۔ ایک اچھا ٹیکنیشین کبھی بھی صرف ایرر کوڈ دیکھ کر پارٹس کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اصل فالٹ کو۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ملٹی میٹر سے سینسر کی ریزسٹنس چیک کرنے کا عملی طریقہ، کمپریسر ٹیسٹنگ، پی سی بی ٹیسٹنگ، اوور کمیونیکیشن، سگنل ٹیسٹنگ مکمل عملی انداز میں دکھاؤں تو آپ مجھے کمنٹس ضرور کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمیشہ مستند اور عملی الیکٹریکل معلومات پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔